شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں چند اہم مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ جن کا تعلق ہماری روزانہ کی زندگی سے ہے۔ پیچھے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، اپنے غنی ہونے کو بیان فرمایا، اپنے کارساز ہونے کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگوں اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا دے، ختم کر دے، یذہبکم، تم کو اس دنیا سے اٹھا لے، ویأتی بآخرین، اور دوسری لوگوں کو لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور غور سے سن لو کہ اللہ کو اس پر قدرت ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ قادر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی نے اپنی اس قدرت کو ظاہر فرمایا۔ دیکھیے فرعون کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرتی، حکومت فرعون کی ساری طاقت، غلبہ فرعون کے پاس، اور بنی اسرائیل کی قوم مغلوب، کمزور اور فرعون کے ماتحت، حتیٰ کہ فرعون ان کے بچوں کو قتل کرواتا تھا تو کوئی چوں نہیں کر سکتا۔ مگر جب اللہ کا امر آیا، اللہ کا حکم آیا، تو کیا ہوا؟ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگوں اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا ڈالے، ختم کر ڈالے۔ لہٰذا فرعون اور پوری قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں غرقیاب فرمایا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پر روئی نہ زمین روئی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ لاکھوں انسان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کیونکہ یہ سب اللہ کے نافرمان تھے، تو اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کا وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل اب تخت پر بیٹھ گئے، غالب ہو گئے۔ جو مغلوب تھے غالب ہو گئے، جو کمزور تھے قوی ہو گئے،
جو محکوم تھے حاکم بن گئے۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا۔ اب بچیں گے کون؟ جو اللہ کی مانیں گے، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ اور ہلاک کون ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے وہ ہر وقت ہلاکت کے خطرے میں۔ کبھی بھی اللہ کا امر کن آئے گا اور ان پر ہلاکت طاری ہوگی اور وہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، چاہے کتنے طاقتور کیوں نہ ہوں۔ پچھلی قوموں کے حالات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب پھر اللہ کا امر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غالبوں کو مغلوب فرما دیتے ہیں، قویوں کو کمزور کر دیتے ہیں، حاکموں کو محکوم بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص امر ہے، ایک خاص حکم آ رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے۔ اب اللہ نے تمہیں ختم نہیں کیا تو شکر ادا کرو، اور شکر ادا کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگو۔ اب اطاعت کیا ہے، فرما برداری کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جن سے منع کریں ان سے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ جو عمل نبی نے کیا وہ کر لو، جو نہیں کیا اسے چھوڑ دو۔ یہ ہے نجات کا راستہ۔ جو رسول کا طریقہ ہو اسے اپنا لو، جو رسول کے طریقے سے ہٹ کر راستہ ہو اسے چھوڑ دو۔ جو کام نبی نے کیے وہ کر لو، جو نبی نے نہیں کیے اسے چھوڑ دو۔ جن کام کے کرنے کا نبی نے امر فرمایا، حکم فرمایا، اسے اختیار کر لو، جس سے منع فرما دیا اسے رک جاؤ۔ تو یہ طریقہ کامیابی کا ہے۔ اور نبی کے راستے کو چھوڑنا، نبی کے طریقے کو چھوڑنا، یہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والا راستہ۔ لہٰذا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ دیکھیے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس مہینے سے متعلق ہمارے پیارے آقا کے فرامین کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نفل روزوں میں افضل ترین روزے محرم الحرام کے روزے۔ اب ہم دیکھیں کہ محرم کی آج 7 تاریخ ختم ہو رہی ہے، 8ویں شب شروع ہو رہی ہے، کتنے روزے ہم نے رکھے۔ نبی کا اسوہ، نبی کی ترغیب، نبی کی تلقین تو یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھو، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ پھر 10 محرم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہو رہی ہیں کہ 10 محرم عاشورے کا دن، اس میں روزہ رکھو، اور یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب کتنے مسلمان ہیں جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے، اور کتنے ہیں جو نہیں رکھتے؟ اگر ہم حساب لگائیں تو رکھنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ جو نسبت آٹے میں نمک کو ہوتی ہے اتنی مسلمانوں میں روزہ رکھنے والوں کی نہیں۔ تو نبی تو فرمائے کہ اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام ہمیشہ کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے۔ ان 4 باتوں پر ہمیشہ عمل فرماتے تھے، کبھی ان کام کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اس میں سے ایک عاشورے کا روزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے، اور رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ تو دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو یہ عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی تو کبھی نہ چھوڑیں یہ روزہ، اور مسلمان ہمیشہ چھوڑیں یہ روزہ۔
تو ہمارا راستہ اور ہمارے نبی کا راستہ کیسا ہے؟ کہاں میچنگ ہو رہی ہے؟ دیکھو میچنگ ہوگی تو پھر ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، جب میچنگ ہی نہیں ہوگی تو جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ جو عمل انہوں نے کیے وہ ہمیں کرنے، جو انہوں نے نہیں کیے وہ ہمیں نہیں کرنے، جو عمل انہوں نے کیے وہ ہم نہ کریں، جو انہوں نے نہیں کیے وہ ہم کریں، تو میچنگ ہوگی کیسے؟ نسبت ہوگی کیسے؟ تو پھر ان کے راستے پر آخرت میں چلیں گے کیسے؟ ان کا راستہ جنت کا ہے، تو جنت کے راستے پہ جانے کے لیے انہی کے راستے کو اپنانا پڑے گا۔ بھئی ایک ہی راستہ جنت کو جاتا ہے اور ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے، دو راستے ہیں، بیچ کا تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اب یا تو جنت کے راستے پہ چلیں یا پھر جہنم کے راستے پہ چلیں۔ نبی نے جو راستہ اختیار فرمایا وہ راستہ جنت کو جاتا ہے، تو اگر ہم اس راستے کو اپنائیں گے تو جنت کے راستے پہ جائیں گے، اور اس راستے کو چھوڑیں گے تو کہیں اور بھٹک گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے تھامنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے، انہوں نے نبی کے راستے کو تھام لیا، مضبوطی سے تھام لیا، کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ اس راستے پہ چلتے چلے گئے۔ لہٰذا یہ صحابہ ساری امت کے لیے ہدایت کے چراغ بن گئے، ہدایت کے ستارے بن گئے۔ اب جس کی اقتداء کرو کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ مقام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دے دیا حضور کے اتباع کی برکت سے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارا راستہ کیا ہے۔ اب محرم الحرام آیا، نبی تو ہمیشہ روزہ رکھیں اور ہم روزہ نہ رکھیں، ہم خوب کھانا پینا کریں، خوب دیگیں پکائیں، خوب شربت بنائیں، اور اس کو سعادت سمجھیں، اس کو عبادت سمجھیں، اس کو بزرگی سمجھیں، اور اسی کو ایمان کا تقاضا سمجھیں۔ تو ہمیں نفس اور شیطان کس رخ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ یعنی 10 محرم کو جو شربت بنا لے اور دیگ پکا لے اور خود بھی کھائے، سب کو کھلائے، سمجھو اس کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اور حسین سے محبت کیوں ہے؟ کہ حضور سے محبت ہے۔ تو گویا یہ تو حضور کا عاشق ہو گیا اور حضور سے محبت کرنے والا ہو گیا، چاہے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، چاہے سنت پر عمل کرے چاہے نہ کرے۔ اور ایک شخص نے دیگ نہیں بنائی، روزہ رکھا، عام طریقے سے دن گزار لیا، بھئی یہ تو اس کو تو حسین سے محبت ہی نہیں ہے، اس کو تو عقیدت ہی نہیں ہے، اس کو تو جو ہے یہ تو حسین کے لیے نیاز بھی نہیں کرتا۔ گویا یہ سمجھا جاتا ہے، جو عام لوگ ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حسین کو ماننے والے نہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ اور نبی کا طریقہ یہ تھا کہ روزہ رکھو، اب یہ روزہ بھی نہ رکھیں اور حضور کے عاشق بھی کہلیں۔ یہ ہے خطرناک دھوکہ نفس و شیطان۔ بھائی نبی نے روزہ رکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے میں شہادت حاصل فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو شہادت کے وقت بھی نماز نہ چھوڑیں، اور ہم ان کے نام کا کھانا پینا بھی کریں اور ان کے طریقے پر بھی نہ چلیں۔ یہ دیگیں بنانے والے کتنے مسلمان ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک یہ دیگیں پکانا، یہ شربت پکانا یہ تو بہت ضروری ہے، اور نماز پڑھنا اچھی بات ہے، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو تو کوئی حرج نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو پھر دیگ پکانا اور نہ پکانا اس کو بھی ایسے سمجھا جائے؟ کہتے نہیں پکائیں گے تو بھئی یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے، یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ لہٰذا دیکھیے آج 7 محرم الحرام، آج شربت کا دن، تو دودھ والوں کے پاس دودھ نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ڈیری کا دودھ اور اصلی دودھ اور بھینس کے دودھ کا شربت بنائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، پاؤڈر کا دودھ بنائیں گے تو کم ثواب ملے گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ دودھ خرید کے ڈیریوں سے دودھ کھائی۔ اب کسی کے بچے کو دودھ چاہیے تو اسے اب دودھ نہیں ملتا، اور یہ سارا تقسیم ہو گیا، خود ہی کھا لیا خود ہی پی لیا، پتہ نہیں غریبوں کو کتنا ملا اور مالداروں کو کتنا ملا۔
تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کھانا پینا ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیاسے رہے، تو محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم بھی پیاسے رہیں اور ان کی نسبت سے روزہ ہی رکھ لیں اور ان کو روزہ رکھ کر ایصال ثواب کر دیں، مگر نہیں، روزہ رکھ کے ایصال ثواب نہیں بھائی، یہ تو نہیں۔ ہاں، یہ کھانے پینے کے چٹخارے ہوں تو ایصال ثواب ہے۔ گویا ایصال ثواب کو ہم نے چٹخاروں میں بند کر کے رکھ دیا کہ یہ چٹخارے ہوں گے، یہ کھانے پینے ہوں گے تو ایصال ثواب ہوگا۔ اور اگر روزہ رکھ کے چپکے سے دعا کر لی، اللہ آج میں نے روزہ رکھا، اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیں گے، تو یہ نہیں پہنچے گا۔ کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لیے اور دعا کر لی کہ اللہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیں، کہتے نہیں، یہ نہیں پہنچے گا۔ زبان سے نہیں کہتے مگر عمل تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی جتنا اہتمام شربت کا ہے اتنا روزے کا کیوں نہیں، جتنا اہتمام دیگ پکانے کا ہے اتنا اہتمام روزہ رکھنے کا کیوں نہیں ہے۔ کتنے مسلمان دیگیں پکا رہے اور روزہ رکھنے والے مسلمان کتنے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کا عنوان ہے اور اندر نفس کا چور ہے جو کھانے پینے کے چٹخاروں میں لگا رہا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ کھانے پینے یہ شربت حضرت حسین کو نہیں پہنچے گا، سب کو معلوم ہے کہ یہ کھانے یہ بریانیاں اور یہ حلیم یہ حضرت حسین کو نہیں پہنچے گا۔ جو دل کا جذبہ ہے وہ پہنچے گا۔ دل کا جذبہ کیا ہے؟ حضرت حسین پیاسے رہیں اور ہم شربتوں سے پیاسے بجھائیں اور شربتوں کے چٹخارے لیں۔ بھائی اللہ بچائے کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو اس کو پانی بھی پلاتے ہیں نا، تو پانی بھی اس کے حلق سے نہیں اترتا۔ کیوں؟ کہ غم ہے اس کو۔ جو غم ہوتا ہے نا، غم، وہ پانی بھی حلق سے نہیں اترتا۔ یہ کیسا غم ہے کہ گھٹا گھٹ شربت اتر رہا ہے، بریانیاں کھائی جا رہی، کیسا غم ہے؟ معلوم ہوا کہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، اور وہ ہمیں صحیح راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ایصال ثواب بہت برکت والا عمل ہے، اور ایصال ثواب کے معنی ہیں ثواب پہنچانا۔ اور ثواب کب پہنچے گا؟ جب ملے گا، جب ہمارے کھاتے میں ثواب آئے گا کسی عمل خیر کا تو ہم وہ پہنچائیں گے، وہ ایصال کریں گے۔ جب ہمیں ہی ثواب نہیں ملے گا تو ہم ایصال کیا کریں گے، پہنچائیں گے کیا؟ تو ایک آدمی ہے، اس نے روزہ رکھ لیا اور دل میں دعا کر لی کہ اللہ اس روزے کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دی۔ اور ایک آدمی نے شربت کی جو ہے ڈرم کے ڈرم تقسیم کر دی۔ تو اگر ثواب دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے، تو اصول شریعت کی روشنی میں یہ روزے والے کا ثواب بڑھ جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا ثواب پہنچانے والے سے زیادہ خوش ہوں گے بنسبت یہ ڈرم کے ڈرم شربت پہنچانے والے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے روزہ رکھا ہے اس کا عمل کسی نے نہیں دیکھا، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور چپکے سے اس نے دعا کر لی کہ یا اللہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیجیے۔ تو یہ تو اخلاص ہی پر مبنی ہے۔ کس کو دکھایا اس نے؟ کس کو تذکرہ کیا کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روزے کا ثواب پہنچایا؟ کسی سے نہیں کہا، بس صرف اللہ سے کہا۔ تو یہ تو اخلاص کا اعلیٰ درجہ۔ اور جو یہ 10 ڈرم شربت کے بن گئے، 10 دیگیں بریانی کی بن گئیں، یہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں شیخ صاحب اتنا کر رہے ہیں بھائی، اور بھائی ہر سال کرتے ہیں بھائی، اس کی تو کوئی بھی تعریف نہیں کر رہا، اس کی سب تعریفیں کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اس کا جذبہ یہ ہے کہ بھئی میں یہ سب کو پلاؤں، اور پھر مالدار بھی پئیں اور غریب بھی پئیں۔ تو بھئی ثواب جو ہوتا ہے وہ عبادت کا ہوتا ہے، اور عبادت جو ہے نفلی صدقے خیرات کی ہوتی ہے، اور نفلی صدقہ خیرات وہ فقراء کو دیا جاتا ہے۔ اب جو اس نے 10 ڈرم بنائے ہیں، اس میں جو صدقہ بنا وہ تو فرض کیجئے 1 ڈرم بنا جو غریبوں نے پیا، باقی 9 ڈرم تو مالدار پی گئے۔ مالدار کو پلانا
یہ کوئی صدقہ تو نہیں ہے۔ تو جب اس نے غریبوں کو پلایا 1 ڈرم، تو اس میں بھی اگر ریا کے جذبے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو اس کو 1 ڈرم کا ثواب ملا، باقی 9 ڈرم کا ثواب تو اس کو ملا نہیں۔ وہ تو اس نے دوستی کے چکر میں پلایا کہ فلاں میرا دوست ہے، ارے بھائی شربت ہے آ جانا تم، ارے فلاں رشتہ دار ہے، ان سب سے اس نے بلا کے ان کو جو کھلایا پلایا، تو ان سے اس نے ایک مفاد حاصل کیا کہ کل ان سے کوئی کام پڑے گا تو وہ کہیں گے ہاں یار ان کے یہاں ہم کھا کے آئے تھے یار، اس کا یہ کام کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ آفیسروں کو بلاتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو بلاتا ہے، تو پھر ان سے کام بھی لیتا ہے، اور بنیاد یہ بنتی ہے۔ تو ایسے کتنی باتیں ہیں جو ریا کی طرف جا رہی ہیں، تو اب اس کو ثواب کتنے کا ملا، تو یہ ایصال کیا کرے گا؟ تو سبھی معاملہ مشکوک اور مجہول اور مبہم ہے۔ اس کے بالمقابل اگر یہ 10 ڈرم شربت کے بجائے 1 روزہ رکھ لیتا اور دعا کر لیتا، دنیا تو اس کو کہتی کہ حاجی صاحب تم نے ہر سال شربت بنایا، آج شربت نہیں بنایا، بھلے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اس کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں۔ ورنہ یہاں ہر سال کرنے والے کو یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا تو دنیا کیا کہے گا۔ جہاں دنیا کا لفظ آ گیا اور دنیا کا معاملہ آ گیا تو وہ اللہ کے لیے کہاں رہا۔ اب اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی تم یہ شربت نہ بناؤ، اس کی جگہ پیسے صدقہ کر دو، اور چپکے سے جو غریب گھرانے ہیں انہیں راشن پہنچا دو، وہ 1 مہینے تک کھاتے رہیں گے، ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کتنا ثواب پہنچے گا، تمہیں کتنا ثواب ملے گا، پھر کتنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں کریں گے، کریں گے تو شربت ہی کریں گے۔ یہ جو شربت پہ اصرار ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی نفس کا دھوکہ ہے کہ کرنا ہے تو شربت ہی کرنا۔ بھئی شربت کرنے میں مناسبت تو نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے اور تم شربت پلاؤ۔ مناسبت تو یہ ہو، نسبت تو یہ ہو، تعلق تو یہ ہو، میچنگ تو یہ ہو کہ وہ پیاسے تو ہم بھی پیاسے، تب تو جوڑ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ پیاسے اور ہم شربتوں کے چٹخارے لیں اور ہم غم بھی بنائیں اور اظہار یہ کریں کہ یہ غم حسین میں ہے، تو ہم نے بتا دیا کہ غم میں تو آدمی کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں اترتا، جائے کہ شربت گٹاگٹ پی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں نفس اور شیطان دھوکہ دے رہا ہے اور ہماری پٹری بدل رہا ہے اور ہمیں نبی کی راستے سے ہٹا کر کہیں اور خواہشات کے اتباع میں لگا رہا ہے، خواہشات کے راستے پہ چلا رہا ہے، کیونکہ یہ خواہشات تو ہیں۔ اب بتاؤ شربت پینے میں کتنا مزہ آتا ہے اور روزہ رکھنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ شربت پینے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے، نفل پڑھنے میں کیسی مشقت ہوتی ہے۔ شربت پینے میں کیسا مزہ آتا ہے، کیسا لطف آتا ہے، ایک سپارہ قرآن پڑھنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ شربت پینے میں کیسا لطف آتا ہے، کیسا مزہ آتا ہے، ایک تسبیح بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی کتنا مشقت ہے۔ یہ سارے ایصال ثواب نہیں کریں گے، شربت پر زور ہے۔ بس یہاں سے جو ہے نا پٹڑی بدلتی ہے، یہاں سے پٹڑی بدلتی ہے۔ مگر اب دیکھو کتنے مسلمان گھرانے ہیں، سیدھی سادی بھولی بھالی خواتین ہیں، بھولے بھالے مرد ہیں، یہ سب بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ بھائی یہ جو ان کی ناواقفی ہے اور ان کا مسائل سے واقف نہ ہونا ہے، یہ ان کو آخرت کی سزا سے بچا نہیں سکتا۔ جیسے ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور لال بتی جلی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ آگے لے جاتا ہے گاڑی، تو آگے سارجنٹ کھڑا ہوا ہے، سارجنٹ اس کا چالان کرے گا، وہ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال بتی جلی ہوئی ہے، میں تو اپنے ہوش اس میں تھا، میں سمجھا شاید کھلا ہوا ہے۔ تو سارجنٹ کہے گا کہ آپ کو معلوم نہ ہونا اور واقفیت نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم قبول کریں، آپ کو چوکنا ہونا تھا۔ آپ جب گاڑی سڑک پر لائے ہیں تو آپ کو یہ اصول معلوم ہونا چاہیے کہ لال بتی پر آپ کو رکنا ہے، چاہے ہر طرف سے ٹریفک نہ ہو، سناٹا ہو، تو بھی اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ تمہیں رکنا ہے۔ تو اپنے پاکستان میں تو کیونکہ قوانین کی پابندی ہے نہیں، ہم نے سعودی عرب میں دیکھا کہ اگر رات کے
3-4 بج رہے ہیں، سناٹا ہے سڑک پہ، کوئی گاڑی نہیں ہے، مگر لال بتی جلی رہی ہے تو گاڑی والا گاڑی روک دے، اسے کہے بھائی نکال لو، اور پھر وہ 1.5 منٹ کا جو ہے نا اشارہ ہے، وہ 1.5 منٹ تک کھڑا رہے گا۔ ارے بھائی کہیں سے کوئی گاڑی نہیں ہے، دور دور تک گاڑی نہیں ہے، نکال لو۔ وہ کہتا ہے یار نکالوں گا نا تو یہ فوراً کیمرہ کیچ کر لے گا، اور تھوڑی دیر میں میرے پاس غرامہ آ جائے گا اور میسیج آ جائے گا کہ آپ پر اتنے 100 ریال 200 ریال جرمانہ۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں قانون ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے۔ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لال بتی جل رہی ہے، پتہ ہو یا نہ ہو وہ تصویر آئے گی اور اس پر غرامہ لگ جائے گا۔ تو ایسے ہی یہ لوگوں کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا آخر میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں شربت بناتے تھے، ان کی محبت میں دیگے پکاتے تھے، تو یہ عذر وہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اتنے پیسے ہم شربت میں لگا رہے ہیں، اتنے پیسے کا راشن لے کر کسی غریب کے گھر میں ڈال سکتے تھے، اس سے اس غریب کا 1 مہینے کا چولہا جلتا، تو یہ میں نے کیوں نہیں کیا؟ دنیا کے معاملے میں ایسے سمجھدار ہوتے ہیں کہ بھائی یہ واشنگ مشین خراب ہو گئی تو اس کے بدلے یہ دے کر نئی لے لو، تھوڑے اوپر پیسے دے دو۔ بھئی یہ دماغ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ یعنی جاہل سے جاہل آدمی وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ خراب ہو گئی ہے تو یہ دے کر تھوڑے پیسے اوپر دے کر اگر نہیں مل جائے تو اچھا ہے، وہ یوں کر لے گا۔ اور یہ دین کے معاملے میں برسوں سے شربت چلا آ رہا ہے تو آ ہی رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے معاملہ، اور ہوگا محرم میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس محرم میں یاد آئے گی، سارے سال یاد نہیں آئے گی۔ کوئی صفر کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، کوئی رجب کے مہینے میں، کوئی شعبان کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس کو یاد کر لے، کوئی یاد نہیں۔ یاد ہے تو صرف محرم میں 11 مہینے چھٹی۔ یہ ہے ہماری محبتوں کا، یہ ہے ہماری محبتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کو محبت سمجھ لیے، یہ ہمیں محبت کا دھوکہ لگا ہے۔ کس نے لگایا؟ نفس اور شیطان نے۔ ہم اصل دشمن ہمارے یہی ہے کہ نفس اور شیطان نے ہمیں یہ دھوکہ دے دیا کہ بس اس 1 مہینے میں 1 دن شربت بنا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس یاد کر لو، اور بس ان سے نسبت ہو گئی، ان سے تعلق ہو گیا، 11 مہینے چھٹی، 11 مہینے کوئی تذکرہ نہیں۔ اگر یہ چیزیں محبت کی دلیل ہوتی، چلو بھائی فرض کریے کہ یہ چیزیں، یہ شربت بنانا اور یہ محرم ہی میں بنا لینا محبت کی دلیل ہے، اور چلو یہ قابل قبول ہے، منظور ہے، تو ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، تو جو شہیدوں کے سردار ہیں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہیدوں کا سردار قرار دیا، ان کی شہادت کب ہوئی کسی مسلمان کو یاد بھی نہیں۔ پھر ان کے لیے کتنے شربت بنائے۔ کل وہ ہم سے سوال کریں کہ ارے بھائی ہم حضور کے چچا تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ حضرت سویبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندی ہیں، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ یہ وہ باندی تھیں جن کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی خبر دینے کو، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا، تو یہ دونوں رضائی بھائی بن گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، گہری دوستی تھی دونوں، اتنے سارے رشتے لگ رہے ہیں۔ اب ایسا حضور کو ان سے تعلق اور نسبت، تو کیا ان کے لیے کتنا شربت بنانا چاہیے؟ جب نواسے کے لیے اتنا شربت ہے تو چچا اور بھائی کے لیے کتنا شربت ہونا چاہیے؟ اگر شربت بنانا ہی محبت کی دلیل ہوتا تو ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کیوں یاد نہیں آتی؟ ان کے نام پر نظر اور نیاز کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بھی تو سارے شہیدوں کے سردار ہیں؟
حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں کے جوانوں کے سردار ہیں، مگر یہ شہیدوں کے سردار ہیں، تو شہیدوں کے سردار کے لیے تو کوئی بھی شربت نہیں بنا۔ اور یہ شوال، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت شوال میں، تو بتائیے ان کی شہادت کے لیے تو کوئی شربت نہیں بناتا، کوئی ایک دیگ بریانی کی نہیں بناتا، کوئی ایک دیگ حلیم کی نہیں بناتا، اور یہاں 20 دیگیں بن رہی ہیں۔ تو محبت کا یہ معیار اگر ہے تو پھر یہ کیا کہ ایک سے اتنی محبت، ایک سے کوئی تعلق ہی نہیں گویا۔ کل وہ ہم سے سوال کر لیں کہ بھئی تم نے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بھیجا، تو ہم ان کو کیا جواب دیں؟ یا وہ یہ کہیں کہ کیا ہم سے محبت نہیں تھی؟ تمہارے یہاں محبت کا معیار یہ شربت اور دیگیں تھیں، تو تم نے ہمیں تو یاد کیا نا، تو ہم کیا جواب دیں؟ پھر یہ شوال میں شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، اور یہ شوال میں ہوا۔ اب وہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے غزوہ احد میں، ان کے نام کا کوئی ایک شربت کا گلاس بھی نہیں، 70 ہیں وہ 70۔ اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شہدائے کربلا سے یہ سب افضل ہیں شہدائے احد والے، یہ اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کا۔ تو ان کے لیے تو ایک شربت کا گلاس بھی نہیں۔ شوال کے مہینے میں کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ حضرت سید شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے دن منانا ہے، اور ان کے لیے نیاز پکانی ہے، اور شہدائے احد کے لیے نیاز پکانی ہے، کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اور پہلا معرکہ حق و باطل غزوہ بدر، اس میں 14 شہید ہوئے، اور یہ سب سے افضل ترین شہداء میں سے۔ غزوہ احد کے جو شہید ہیں یہ شہداء میں سب سے افضل ترین ہیں۔ اب بتائیے وہ 14 ہیں، 14، اور یہ رمضان میں ہوا۔ کوئی بناتے رمضان میں روز شربت پیتے ہیں افطار کے وقت، مگر کسی کو شہداء بدر یاد نہیں آتا۔ کل ہم سے شہداء بدر سوال کریں کہ ہمارے لیے تم جو شربت پیتے تھے اسی میں نام لے لیتے، افطار کے وقت تو روز شربت پیتے تھے، اس میں ہی ہمارا نام لے لیتے کہ یہ اس کا ثواب ان کو پہنچائیے۔ کبھی نہیں کیا تم نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی شہداء بدر سے محبت، غزوہ احد سے محبت؟ تو یہ ان سے محبت کا اظہار تو نہیں ہو رہا۔ پھر آئیے شہید مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اس امت کے افضل ترین انسانوں میں سے، خلیفہ راشد، یہ بھی پیاسے شہید ہوئے ہیں۔ ان کا بھی باغیوں نے پانی بند کر دیا تھا 18 ذی الحجہ کو۔ تو یاد کرتے ان کے نام کا شربت بناتے؟ یہ بھی شہید ہیں، ذوالنورین ہیں، ذوالنورین، 2 نور والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئیں۔ ایسے حضور کے پیارے صحابی، اتنا حضور کو ان سے تعلق، ایسے صحابی، ان کے لیے ایک شربت کا گلاس نہیں ہے، ایک حلیم کی دیگ نہیں ہے، ایک حلیم کی پلیٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ محبت کا اگر یہی معیار ہے تو پھر تو ان کے لیے حلیم کی دیگوں کے انبار ہونے چاہیے۔ یہ ایسے شہید ہیں، مگر کون یاد کرتا ہے ذی الحجہ؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ 1 محرم کو شہید ہوئے۔ ان کے نام کا کوئی شربت باقی ہے؟ یہ بھی تو شہید ہیں، اعلیٰ درجے کے شہید ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے۔ اور یہ دوسرے نمبر کے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل البشر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ترتیب ہے۔ تو یہ شہید ہیں، تو پھر ان کے لیے کتنے شربت بنے بھائی؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے شربت ہیں، کتنی دیگیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیوں؟ پھر غزوہ موتا میں کتنے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، ان کے لیے کتنی دیگیں ہیں؟ معلوم ہوا
کہ بھائی یہ سب کھانے پینے کے چٹخارے ہیں، ان کا کوئی دین عبادت سے تعلق نہیں ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہی محبت کی بنیاد ہوتی تو پھر ان سب کے لیے بھی ہوتی، کیونکہ ان سب سے محبت بھی ایمان کی لیے ضروری ہے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت شرط ایمان ہے۔ ان کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جو محبت نہ کرے اس کے ایمان میں خطرہ ہے اور سوء خاتمہ کا خطرہ ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ سے محبت یہ بھی ایمان کی بنیاد ہے، تو دونوں سے محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اب بتائیے، یہ ایک ہی کے لیے اتنے شربت اور اتنی دیگیں اور باقی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہ بھی قابل احترام ہستیاں ہیں۔ اور پھر یہ شہادت ہی اعلیٰ درجہ ہوتا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی شہید ہیں، اور انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے بھائی؟ تو کبھی ان کا دن منا لیا، کبھی ان کے لیے ایک شربت کا پیالہ ہی دے دیا، ایک حلیم کی پلیٹ ہی لگا دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام یہ شہید ہیں، اور کتنے انبیاء شہید ہوئے ہیں، ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کیا یہودیوں نے۔ تو اگر یہ شہادت پر اس طرح یہ ضروری ہوتا تو انبیاء علیہ السلام تو سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو دیکھیے کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، کھانے پینے کے رنگ ہیں، کھانے پینے کے عنوان ہیں۔ ایصال ثواب تو بڑا آسان ہے، آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، اور اس کے لیے محرم کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی خاص مہینے کی ضرورت نہیں۔ جب طبیعت میں تقاضا ہوا 2 رکعت نفل پڑھ لی، دعا کر لی، یا اللہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا، یا اللہ اس کا ثواب سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا، یا اللہ اس کا ثواب امہات المومنین کو پہنچا دیجیے، یا اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو پہنچا دیجیے۔ 2 رکعت نفل پڑھا، ایصال ثواب کر دیا، کچھ صدقہ کر دیا، 100 روپے، 500 روپے، 2000 روپے، جو اللہ نے دیا ہے، راشن لیا، کسی غریب کو دے دیا، اور دعا کر لیا اللہ اس کا ثواب حضرت حضرات حسنین کو پہنچا دیجیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیجیے، اہل بیت اطہار کو پہنچا دیجیے، بس یہ ہو گیا ایصال ثواب۔ اس کے لیے محرم کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص دن کی ضرورت نہیں ہے، جب دل میں آیا کر لیا۔ یہ جو محرم کو خاص کر دیا 11 مہینے چھٹی، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیے قربانی کے دن آئے تھے، تو قربانی کی عبادت کتنی اہم عبادت ہے، جو صرف 3 دن ہو سکتی ہے، اس میں ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایک حصہ کر لیتے تو کتنا ثواب ان کو پہنچ جاتا۔ مگر پھر یہ شربت کا چٹخارا اور یہ حلیم کے چٹخارے کہاں ملتے؟ تو اس دن ہم یاد نہیں کرتے، کسی کو یاد نہیں آتا۔ یہ چٹخارے ہیں تو اس میں یاد آتے ہیں۔ اب یہ 40ویں تک چلیں گے، کبھی ایک جمعرات کس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، اور یہ ماشاءاللہ سب اس کو سمجھتے ہیں بڑی عبادت ہے اور بڑی سعادت ہے، بڑی برکت ہے۔ بھائی یہ سب کھانے پینے کے رنگ ہیں، نہ سعادت ہے، نہ برکت ہے، نہ عبادت ہے، سب خواہشات نفس ہے، اتباع نفس ہے۔ صحیح طریقے سے ایصال ثواب تو اسی کا نام ہے کہ چپکے سے کوئی عمل کیا، نفلی عبادات سب چپکے سے ہوتی ہیں، فرض عبادات ظاہر کر کے، نماز فرض ہے دیکھیے ظاہر کر کے پڑھو، نفل نماز اکیلے گھر میں پڑھو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے نفل نماز کے لیے، اور فرض روزہ یہ ظاہر کر کے رکھو، اور نفل روزے کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اور زکوٰۃ فرض ظاہر کر کے دو تو لوگوں کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نفل صدقہ خیرات چپکے سے دو۔ تو ایصال ثواب نفلی عبادتوں کا ہوتا ہے، چپکے سے آدمی کر لے، کوئی سی بھی عبادت کر لے، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لی، دعا کر لے، یہ ہے ایصال ثواب۔ اب چونکہ اتنا سادہ سودہ ایصال ثواب ہے تو اس میں تو اب مزہ آتا نہیں۔ ایصال ثواب کے لیے دیگ ہو، پھر اس پہ ہار ہو، اور پھر ایک پلیٹ الگ سے نکالی جائے اور اس پر کل پڑھے جائیں، اور پھر قرآن پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے، پھر سب، اب تو ایصال ثواب ہوگا، اب یہ نیاز بنے گی، یعنی شکل بنا لی ایک کہ یہ سارے کام کریں گے تو یہ نیاز اب قابل قبول ہوگی، ورنہ تو ہوگی۔
جو سادہ طریقہ تھا، جو شرعی طریقہ تھا، اس کو تو چھوڑ دیا، اور یہ طریقے کہ بھئی دیگ پکے گی، دیگ پر ہار لگے گا، دیکھیے، اور ان سب کو لوگ بیچارے عبادت سمجھتے ہیں، اور یہاں دین کے معاملے میں بالکل بھولے بن جائیں گے، سادہ بن جائیں گے، کوئی سوچیں گے بھی نہیں کہ بھئی اس دیگ پر ہار کیوں چڑھائے گا، اور 100 آدمی 500 آدمی کھانا کھا کے جائیں گے، کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ بھئی یہ ہار کیوں چڑھائے گا، اور کوئی سوال کر دے گا تو کہیں گے یہ مانتے نہیں ہیں نا، اس لیے ان کو اعتراض ہوگا۔ کھانے والوں میں سے کسی کے واہمے میں نہیں آئے گا کہ بھئی یہ ہم نے ہار کیوں پہنایا، اس دیگ، اس میں کیا اس کا کوئی اجر ہے، کوئی ثواب ہے؟ مومن فضول کام تھوڑی کرتا ہے، تو ہم نے کیوں اس کو یہ ہار پہنا ہے؟ کسی کو توجہ ہی نہیں، کھانے سے غرض ہے، جو اس پہ ڈال رہا ہے اس کو بھی یہ غرض نہیں ہے کہ میں کیوں ڈال رہا ہوں۔ میں کسی علماء سے پوچھوں کہ بھئی میں یہ عمل کر رہا ہوں، وہاں فاتحہ پڑھنے والے بھی آتے ہیں، وہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ کیوں ڈالا ہے۔ بھائی جو میں ایک عمل کر رہا ہوں، 20-25-50 روپے کا یہ ہار میں اس کے اوپر ڈال رہا ہوں، کیوں ڈالوں؟ اس پہ مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے ولیوں نے ایسا کیا ہے، کس نے ایسا کیا؟ کسی کو کوئی غرض نہیں، وہ کھانے سے مطلب۔ تو بتائیے، یہ تو کھانے پینے کی محفل ہے، ورنہ تو آدمی یہ پوچھتا کہ بھئی یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا جو ہے وجہ ہے؟ کسی کو کوئی غرض نہیں، اور جو ضائع ہو رہا ہے، جو اللہ کا رزق برباد ہو رہا ہے، تو کوئی پرواہ نہیں۔ پلیٹیں ایسے ہی رکھ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آدھا کھا رہے ہیں، آدھا پھینک رہے ہیں، آدھا ضائع ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بس یہ ہے کہ ہماری غرض پوری ہو گئی، بس یہ محبت کا تقاضا پورا ہو گیا۔ تو بھائی یہ سب خواہشات ہیں، اتباع سنت سے ہٹ کر کام، ان چیزوں سے تو ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ باقی جو مسلمان بیچارے اس میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، کوئی غیر نہیں ہیں، تو ان کے لیے دل میں درد ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بیچاروں کا مال ضائع ہو رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ثواب مل رہا ہے۔ جب بیچارے آخرت میں جائیں گے تو وہاں وہی ہوگا جیسے ہم نے بتایا کہ گاڑی آگے نکل جاتی ہے تو وہ لال بتی جل رہی ہوتی ہے تو فوراً کیمرہ کیچ کر لیتے ہیں، تو جب یہ آگے جائیں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں تھا اور تمہارے اوپر جرمانہ آ گیا، بھرو جرمانہ، تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تم نے اسوہ شبیر کو اپنایا نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے طریقے کو اپنایا نہیں، وہ تو شہادت کے وقت بھی سر سجدے میں رکھ رہے ہیں، وہ ہماری نماز کو نہیں چھوڑ رہے، تم نمازیں چھوڑتے رہے اور ان کے نام پہ دیگے اڑاتے رہے۔ بھائی ان کا طریقہ اپناؤ، ان کی سیرت اپناؤ، ان کی جو دل کے جذبے تھے کہ ان کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تو وہ جذبے اپنے اندر لے کر آؤ، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان دینی پڑے تو جان دے دے، وہ جذبے اپنے اندر لے کر آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جذبہ ہمارے پاس نہیں، ان کے طریقے کا اتباع ہمارے پاس نہیں، وہ ان کے نام پہ کھانا پینا ہمارے پاس ہے، تو بھائی یہ سب نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کی فکر کرنی اور سوچنا ہے کہ بھئی وہ لوگ ان چیزوں سے نکل کر صحیح رخ پہ آ جائیں، صحیح دین پر ان کی چلنے والے وہ بن جائیں، تو اس کے لیے سوچنا، دعائیں مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ بھئی ان چیزوں سے آدمی بچے۔ پھر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں گھر پہ آ جائیں تو کیا کریں؟ بھئی یہ چیزیں اگر گھر پہ آ جائیں تو انہیں فقراء کو پہنچا دیا جائے، خود استعمال نہ کی جائے، کیونکہ یہ اغنیاء کے لیے نہیں ہے، یہ مالداروں کے لیے نہیں ہے، یہ فقراء کا حق ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آ جائیں، اول تو ان کو منع کر دیا جائے کہ بھئی آپ خود فقراء کو پہنچائیں، اگر وہ کہیں نہیں بھئی ہم نے آپ کے لیے دیا ہے، اب بیچارے محبت سے لے کر آئے ہیں اور بڑی ارمانوں سے لے کر آئے ہیں اور آپ کو دینا چاہتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لے لیا اور پھر اسے فقراء تک پہنچا دیا، خود استعمال نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کے کھانے کھانے سے نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، بھول پیدا ہو جاتی ہے اس قسم کے کھانے کھانے سے، تو بھائی اس سے بچنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بچانا چاہیے اور فقراء تک یہ چیز پہنچا دی جائے، کیونکہ اصل اس کو ثواب جب ملے گا جب یہ فقراء کو پہنچے گا۔
مالدار کو کھلانے کا کیا ثواب؟ مالدار کو کھلانا تو اپنا مفاد ہے کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، اس کل اس سے کھاؤں گا، یا اس سے فلاں کام پورا کروں گا، اس سے فلاں غرض میری پوری ہوگی، کوئی نہ کوئی مفاد ہمارا جڑا ہوتا ہے، اس لیے ہم مالداروں کا اکرام کرتے ہیں۔ اور فقراء کا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے، کہ وہاں سے کوئی امید تو ہوتی نہیں کہ ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، اس لیے فقراء کا ہم اکرام کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے۔ تو اب ہم یہ جو چیزیں گھر پہ آ جائیں تو یہ فقراء کو پہنچا دیں، بچوں کو اور گھر کی خواتین کو بھی منع کیا جائے کہ یہ استعمال نہ کریں۔ باقی اعمال کو اختیار کرنا ہے، ہمارا دین عمل کو چاہتا ہے، اور اعمال یہی ہیں جو بتائے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور عاشورے کے دن کا ایک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے مگر ہے ضعیف روایات، کہ عاشورے کے دن گھر والوں پر کچھ کھانے پینے کی وسعت کر لی جائے، تو روزہ بھی رکھا جائے اور سحری کے وقت اور افطار کے وقت کچھ وسعت ہو جائے، عام دنوں سے کچھ زیادہ اچھا بنا لیا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے سال اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے۔ تو یہ بزرگوں کے مجربات میں سے بھی ہے۔ تو یہ جو عمل جس درجے میں ثابت ہے وہ عمل اسی درجے میں رکھا جائے۔ تو یہ صرف گھر کی حد تک کے لیے ہے کہ گھر میں تھوڑی وسعت کر لی جائے، یہ نہیں کہ بڑی دیگیں پکا کے بہن بیٹیوں کو بھیجا جا رہا ہے، رشتہ داروں کو بھیجا جا رہا ہے، دوستوں کو بھیجا جا رہا ہے، یا ان کو گھر میں بلایا جا رہا ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط، بس اپنے گھر میں وسعت کر لی، بچوں پہ وسعت کر لی، گھر والوں پہ وسعت کر دی، یہ کر لیا کافی ہے۔ جو عمل جس درجے میں ہے اسے اسی درجے میں رکھا جائے، نہ اس سے بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے، تو اس کی طرف توجہ ہو۔ یہ دو کام کرنے، ایک روزہ رکھنا ہے اور دوسرا گھر والوں پر کھانے کی وسعت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ ان جلسے جلوسوں سے آدمی خود بھی بچے، بچوں کو بھی بچائے، کہ بھئی یہ مسلمان ان خرافات میں نہیں لگتا، فضولیات میں نہیں لگتا۔ کتنے مسلمان بیچارے ہائی دوس کھیلنے میں لگ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ہر وہ کھیل جس میں جان کا خطرہ ہو اور عزت کا خطرہ ہو، اعضاء کا خطرہ ہو، زخمی ہونے کا خطرہ، وہ جائز نہیں۔ اب یہ تلوار چلاتے ہیں بیچارے نوجوان، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کے کان کٹ جاتا ہے، کسی کے ناک پہ چوٹ آ جاتی ہے، ہاتھ پہ زخم لگ جاتا ہے۔ تو اس قسم کے یہ جو کھیل ہیں، اب یہ بھی بیچارے مسلمان کرتے، اور کسی کو ہوش نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کتنا گناہ ہے۔ یعنی ایسا کھیل جس میں جان کا خطرہ ہو، جسم کو خطرہ ہو، اس کا کھیلنا شریعت میں جائز ہی نہیں۔ تو یہ ہائی دوس کھیلتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت سے، بھائی یہ کوئی کھیل تماشے کے دن ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے دن ہے؟ تو بھائی اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ جو بیچارے تعزیے نکالتے ہیں، یہ کتنی نماز پڑھتے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ بھائی ڈھول پیٹنا، ہمارے نبی نے تو ان ڈھول تماشوں سے منع فرمایا۔ جن باتوں سے ہمارے نبی منع فرماتے وہ سب ہم کر رہے ہیں، اور محبت سے ہماری محبت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کہتے ہیں یہ محبت کی شکلیں ہیں۔ تعزیے کے سامنے ڈھول بجانا اور یہ ڈھول پیٹنا، ہمارے نبی تو ڈھول پیٹنے سے منع فرماتے، اور یہ بیچارے مسلمان ڈھول پیٹنے میں لگے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑی عبادت کریں۔ تو بھائی، اور یہ نماز کے اہتمام نہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں، اور ذکر اذکار دعاؤں کا اہتمام کچھ نہیں، بس یہ ڈھول پیٹ لیا اور یہ چیزیں کر لی۔ کیا اسلام ان چیزوں کا نام ہے؟ اسلام یہ چیزیں سکھاتا ہے؟ اب کوئی غیر مسلم ان چیزوں کو دیکھے گا تو کیا سمجھے گا کہ مسلمان یہ اسلام ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ابھی دوسرے دن خبر آتی ہے کہ بھئی محرم الحرام بڑے احترام سے منائے گی۔ یہ محرم الحرام کا احترام ہے؟ یہ بے احترامی ہے کہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے، نبی کے فرامین کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی ہم مسلمان کے مسلمان اور عاشق کے عاشق۔ تو بھئی یہ سب چیزیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی، مگر کیا کریں کہ نفس و شیطان نے ہمیں اپنے دین کی تعلیمات سے بہت دور کر دیا، دین کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ تو ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ دیکھو چھٹی کے دن ہوتے ہیں، عام طور پر 9 محرم کو بھی چھٹی ہوتی ہے، 10 کو بھی چھٹی ہوتی ہے، اتفاق سے جو ہے بدھ جمعرات اور پھر جمعہ بھی چھٹی ہے، 3 دن چھٹی کے آ گئے۔ تو اگر ہمارے ساتھی مستورات کے ساتھ
جماعتوں میں نکلیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ دین کے اعتبار سے مستورات کا بھی حصہ ہو جائے، تو مستورات کے اعتبار سے جماعتوں میں نکلیں تاکہ وقت قیمتی بنے، خواتین کا وقت کی بھی قیمتی بنے اور مردوں کا بھی وقت قیمتی بنے، دین کی نسبت سے ملاقاتیں ہوں گی، دین کے مذاکرے ہوں گے، سنت کے مطابق کھانا ہوگا، سنت کے مطابق رہنا ہوگا، سنت کے چرچے ہوں گے، نبی کی تعلیم کے چرچے ہوں گے، تو کہتے ہمارے آقا کتنے خوش ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ محرم مستورات کی جماعتوں میں نکلا جائے، اور اگر مستورات کی ترتیب نہیں بنتی تو جو مردوں کی جماعتیں نکلتی ہیں اس میں آدمی کوشش کرے کہ نکل جائے، تینوں دن چھٹیاں ہیں، تو کوشش کر کے یہ اوقات اللہ کے راستے میں لگائے جائیں تاکہ ان سب مسلمانوں کی فکر ہو جائے اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں ہو جائیں، مسجدوں میں رہ کر اور گشتیں ملاقاتیں کر کے ان مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف لائیں تاکہ ان کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے۔ تو اس کا ہم ساتھی سب خیال کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ماحول معاشرے میں امن قائم فرما دیجیے، بد امنی کو ختم فرما دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، مساجد کو آباد فرما دیجیے، گھروں کو اعمال دعوت سے آباد فرما دیجیے، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، بے دینی کی آگ کو بجھا دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کی بد امنی سے بچا لیجیے، خلفشار انتشار سے بچا لیجیے، عافیت سلامتی عطا فرما دیجیے۔ اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔